اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں لوگوں کو قہقہا لگاتے ہوئے سنا. لوگ ہنس رہے تھے، بے تکلف ہنس رہے تھے. تو حضور نے ان کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ مزوں کو ختم کرنے والی، یعنی مزے کو ختم کرنے والی موت کا ذکر کرو. فرمایا حضور نے جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم کو خبر ہو جائے تو بہت کم ہنسو گے، زیادہ رو گے. مائک والے بھائی تھوڑا ایکو اس کا کم کریں گے، بڑی مہربانی آپ کی. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک آدمی کا ذکر ہوا، فلاں بڑے نیک ہیں. ہمارے یہاں بھی ذکر ہوتا ہے نیک ہیں، تو حضور نے معلوم ہے کیا اس کا معیار رکھا؟ حضور نے فرمایا کئی دن سے ذکر ہو رہا تھا فلاں بڑا نیک ہے، بڑا نیک ہے، بڑا. حضور نے فرمایا وہ جو تم جس کو نیک کہہ رہے ہو کیا اس کی محفل میں موت کا ذکر ہوتا ہے؟ عرض کی نہیں. فرمایا پھر وہ اتنا نیک نہیں ہے جتنا تم اس کو سمجھ رہے ہو. مولا علی فرماتے ہیں اگر تم موت کو یاد کرو گے تب بھی موت آئے گی، اور اگر نہیں یاد کرو گے تب بھی آئے گی، مگر اگر یاد کرو گے تو آسانی سے آئے گی، اور اگر نہیں یاد کرو گے تو ذلیل کر کے جائے گی. کچھ نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بڑھاپے میں موت آتی ہے، شاید وہ دنیا میں ٹھیک سے آنکھیں کھول کے جی نہیں رہے ہیں. اگر وہ دیکھیں تو آئے دن ایسی خبریں آتی ہیں کہ باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھا کر کے قبرستان لے کے گیا، خود زندہ لاش بن گیا. آپ لوگ بڑے اچھے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے. میں تو ویسے بھی عموماً کوئی ایسی بات نہیں کرتا ہوں جس سے ممبر کا یا، مگر یہ حضور سرکار دو عالم کی محفل ہے اور اللہ کا گھر ہے. اگر اتنا تو کم سے کم ہم جب یہاں سے اٹھے تو ہو جائے کہ ہم کو اتنا یاد آ جائے کہ ہم کو مرنا ہے. اختلافات امام غزالی کہتے ہیں انہی کے دل میں دماغ میں جنم لیتے ہیں جس میں خوف خدا نہ ہو. فرماتے ہیں جس کے دل میں اختلافات ہوتے ہیں اس کے دل میں اللہ کی عبادت کی لذت نہیں آتی. یہ جو جھگڑے آپ دیکھ رہے ہیں قوم مسلم میں، اس کی وجہ اللہ سے دوری ہے. ورنہ جس کو رب مل جائے وہ پھر کسی سے اختلاف نہیں کرتا، پھر وہ جب بھی کرتا ہے تو دین کے لیے کرتا ہے. اختلاف کائے کے لیے کرتا ہے؟ دین. اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے جھگڑے. کافی لوگ ہیں، آپ لوگ اگر آپ میں سے کچھ 10-15 اور بھی کم ہوتے تو یہ بھی میرا امتحان ہے کہ روز پبلک زیادہ ہوتی ہے، آج تھوڑی کم ہے، تو کہیں اس وجہ سے تو نہیں. پبلک کو سنانے کے لیے تقریر نہیں کرنی چاہیے. تقریر اس کو سناؤ جو سن کے ایک بار پسند کر لے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. کیا بات ہے سید صاحب، واہ واہ. ہمارے نقیب اہل سنت ہیں، شاید ہمارے ناصر بھائی تو تشریف رکھتے ہیں، باقی اور شورا اکرام تشریف لے گئے، شاید لے گئے، چلے گئے. ہاں ماشاءاللہ. نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. شورا کی کثرت ہے ہمارے یہاں پر، اللہ سب کو برکت عطا فرمائے. مگر یہ اپنی سنا کے جب چلے جاتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہی سمجھدار تھے، ہم لوگ بے وقوف ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سب کو پروردگار عالم محفل کی ادب کی توفیق عطا فرمائے. دین نام ہی ادب کا ہے. میں
کچھ شعر پڑھ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. یہ دعا ہے، بس دعا کو ایک نظم کی شکل دی ہے، منظوم کر دیا ہے. اس کو ہم بھی آپ کہہ سکتے ہیں. آپ ذرا ایک مرتبہ زور سے بولیں سبحان اللہ. اب زیادہ زور سے نہ بولیں، اس سے تھوڑا سا چالان وغیرہ کا خطرہ ہو جاتا ہے. اتنی زور سے نہ بولیں. آپ ذرا اتنی زور سے بولیں کہ کم سے کم یہ مسجد گواہ ہو جائے. حضور فرماتے ہیں ایک زمین کا حصہ دوسرے زمین کے حصے پر فخر کرتا ہے، یعنی پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ میرے اوپر ایک ایسا بندہ گزرا تھا یا بیٹھا تھا جس نے اللہ کا ذکر کیا تھا. واہ واہ. کبھی آپ راستہ بھول جائیں نا ایسے کر کے ادھر ادھر، تو کچھ علاقے میں حضور مفتی اعظم ہند کی گاڑی بھٹک گئی راستے سے تو بڑی تاخیر ہو گئی. لوگوں نے کہا حضور ہم لوگ راستہ بھول چکے ہیں. فرمایا میں راستہ نہیں بھولا ہوں، میرے نصیب میں لکھا تھا یہاں یہاں اللہ کا ذکر کرنا، تو میں جنگلوں کو گواہ بنا کے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. کبھی آپ راستہ بھولتے نہیں ہیں، آپ کی قسمت لے کے جاتی ہے. واہ واہ. مجھ کو اپنا خدا پتا دے دے، مجھ کو اپنا خدا پتا دے دے. پڑھیے مجھ کو اپنا خدا پتا دے دے. جس کی آواز سلامت ہے اور اپنے رب سے لو لگانا چاہتا ہے وہ دل لگائے، انشاءاللہ دل لگ جائے گا. اللہ سے پڑھو. مجھ کو اپنا خدا پتا دے دے، مجھ کو اپنا خدا پتا دے دے. موت سے پہلے مدعا دے دے، موت سے پہلے مدعا دے دے. موت کے وقت کر عطا کلمہ، موت کے وقت کر عطا کلمہ. قبر میں نور مصطفیٰ دے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قبر میں نور مصطفیٰ. جو یہ چاہتے ہو مرتے وقت موت کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ ہو، میرے ساتھ آنکھیں بند کر کے دل لگا کے پڑھیں. کبھی جھوما کریں اللہ کی محبت میں، دل لگا کے پڑھیں. موت کے وقت کر عطا کلمہ. پڑھیے موت کے موت کے وقت کر عطا کلمہ. قبر میں نور مصطفیٰ دے دے، قبر میں نور، قبر میں نور مصطفیٰ. اور کر لوں توبہ گناہوں سے اپنے، کر لوں توبہ، کر لوں توبہ گناہوں سے اپنے، کر لوں گناہوں سے اپنے. بڑھائی آواز. کر لوں توبہ گناہوں سے اپنے، کر لوں توبہ گناہوں سے اپنے. میرے مولا تو حوصلہ دے دے، میرے مولا سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مولا، میرے مولا تو ہو. دل میرا
سخت ہے میرے مولا، پڑھیے دل میرا دل میرا سخت ہے میرے مولا، مجھ کو اشکوں کا سلسلہ دے دے۔ دل کی سختی کا سائن پہچان، سلام خود کو کروانے کی عادت دل کی سختی ہے۔ خود نہ کرنا سلام، دوسروں سے خواہش رکھنا کہ وہ مجھ کو سلام کریں، معافی منگوانے کی خواہش دل کی سختی ہے۔ نمازوں میں دل نہ لگنا دل کی سختی ہے، میت دیکھ کر اپنی موت یاد نہ آنا سختی ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں جو قبرستان کے قریب سے گزرے، اندر نہ جائے، دفن کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو صرف قبرستان کے قریب سے گزرے اور اسے اپنی موت یاد نہ آئے تو اس کو توبہ کرنا چاہیے، اس کا دل برباد ہو چکا ہے۔ یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے جنتی میں شک کرنا، جنتی ہونے میں شک کرنا، وہ جہنمی ہے جو ان کی جنتی ہونے میں شک کرے۔ مگر معلوم وہ کیا کہتے تھے جب خوف خدا ان کے اوپر بڑھتا تھا اور کتنا روتے تھے؟ ان کے آنسو کے نشان یہاں بنے ہوئے تھے، یعنی ہر وقت آنسو بہتے رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کاش ابو بکر نہ ہوتا، مدینے کی کوئی چڑیا ہوتا، ابو بکر کی ماں اس کو نہ جنتی، کاش ابو بکر انسان نہ ہوتا، کسی نیک آدمی کے پہلو کا بال ہوتا۔ اور ہم سب کچھ ہو گیا ہمارے ساتھ، سب عزتیں کوئی نہیں بچی، وقار نہیں بچا، مگر ہمارے گھر جیسے تھے اور بگڑ گئے، ہماری عادتیں جتنی بگڑی بھی تھیں اور بگڑ گئی۔ ہم اوپر سے مسلمان لگتے ہیں، اندر سے ہم لوگ وہ نہیں ہیں جو دکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ دل کی سختی دور کرے۔ دل میرا سخت ہے میرے مولا، پڑھیے دل میرا سخت، اس سے دل صاف ہوگا آپ کا، اللہ کے ذکر سے دل دھلتا ہے۔ پڑھو دل میرا سخت ہے، دل میرا سخت ہے میرے مولا، مجھ کو اشکوں کا سلسلہ دے دے، مجھ کو اشکوں کا، اور کرتا عشق سروری عالم، کرتا عشق سروری عالم، کرتا عشق سروری عالم، عشق کو میرے راستہ دے دے، عشق کو میرے، اور میری نسل نہ ہو تباہ مولا، میری نسل نہ ہو، میری نسل، میری نسل نہ ہو تباہ مولا، عشق ان کو بلال سا دے دے، عشق ان کو، عشق ان کو،
اور جو یہ شعر میں پڑھ رہا ہوں اسی کے تعلق سے تھوڑی دیر تقریر کروں گا جو اب یہ شعر پڑھ رہا ہوں. اپنے آس پاس کے ماحول کو دماغ میں رکھو اور پھر یہ شعر ذرا دل سے پڑھو. لڑکیاں دین سے جو دور ہوئی، لڑکیاں دین سے، لڑکیاں دین سے، لڑکیاں دین سے جو دور ہوئی، ان کو زینب سی تو حیا دے دے، ان کو زینب سی، ان کو زینب سی. اور جو بھی بیمار ہے میرے مولا، جو بھی بیمار ہے، جو بھی بیمار ہے میرے مولا، تو ہے شافی انہیں شفا دے دے، تو ہے شافی، تو ہے شافی انہیں شفا. اور پھر میں پہنچوں مدینہ روتے ہوئے، پھر میں پہنچوں، پھر میں پہنچوں مدینہ روتے ہوئے. پڑھیے پھر میں پہنچوں اذن طیبہ ہمیں خدا دے دے، اذن طیبہ. کچھ نہ دے مولا مجھ کو دنیا میں، کچھ نہ دے مولا مجھ، کچھ نہ دے مولا مجھ کو دنیا میں، اپنی مولا مجھے رضا دے دے، اپنی مولا مجھ کو اپنا خدا پتا دے دے، موت سے پہلے مدعا. پھر شباہت ہوا ہے رنجیدہ، پھر شباہت ہوا ہے رنجیدہ، اپنی رحمت کا آسرا دے دے، اپنی رحمت کا، اپنی رحمت کا. محمد اقبال، ڈاکٹر محمد اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے بڑا شاعر ہے میر تقی میر اور آپ سے بڑا شاعر ہے اقبال، سے کہا آپ سے بڑا شاعر ہے غالب، مگر اس کے شعر لوگوں کو یاد، ان دونوں کے شعر یاد ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ میر تقی میر کے شعر کسی کو یاد ہے؟ کسی کو غالب کے شعر کسی کو یاد ہوں گے، ایک دو لوگوں کو. مگر غالب کی شاعری کا حال یہ ہے کہ کوئی مسلمان ایسا ہوگا جس سے اس کا یہ شعر یاد نہ ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم. لگے آپ یہ جو اتنے مشہور ہوئے وہ بھی ہماری طرح انسان تھا اقبال، مگر یہ جو اللہ نے آپ کو عزتیں دی، شہرتیں دی، اور ایک میر تقی میر اور غالب سے آپ کے شعر زیادہ مقبول ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اقبال نے کہا میری وجہ نہیں ہے، سب کرم مدینے والے کا ہے. مطلب میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ پہلے نبی پر درود پڑھا ہے، پھر اس کے بعد میں نے شاعری شروع کی ہے.
جس نے 1.25 کروڑ مرتبہ نبی پر درود پڑھا، اس کے 2-3 شعر لوگوں کو یاد ہو گئے. بتاؤ اس بریلی کے اعلیٰ حضرت نے کتنا درود پڑھا ہوگا جن کا پورا سلام لوگوں کو یاد ہو گیا ہے، دنیا میں یاد. واہ واہ. اقبال کو لوگ، محمد اقبال سے کہتا ہے کہ کتنے خوبصورت گھر بنا لو، آج کل بن رہے ہیں. بس یہ میری تقریر شروع ہوئی ہے، تھوڑا ایک اور کم کر کے آواز صاف کریں. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کتنے ہی خوبصورت گھر، کیسے ہی ڈیکوریشن کر لو، کیسے ہی مزین و آراستہ کرو. مطلب یہ ٹائلس کچن کی ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا نا، یہ باتھ روم کی ہے، یہ ہال میں لگے گی، یہ سیف یہاں رکھی جائے گی، یہ یہاں رکھی جائے گی. اقبال کہتا ہے کتنے ہی خوبصورت گھر بنا لو مگر اس گھر کو برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا جس میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ذکر نہیں ہوتا. مکان مکین سے ہے، کس سے ہے؟ مکان اس کے اندر رہنے والوں سے ہے، اور مکان بناتی ہے عورت. مکان ہے عورت سے، عورت ہے حیا سے، اور حیا ہے سیدہ فاطمہ سے. اب جب کہ لڑکیاں مسلمانوں کی اتنی زیادہ، کچھ لڑکیاں بگڑ گئیں اور مسلمان بڑے آرام سے نوجوان اپنی آنکھوں کو انسٹاگرام کی ریل میں لگائے ہوئے ہیں، اور اس کو جب یہ خبر آتی ہے تو وہ نظر انداز کر دیتا ہے کہ آج فلاں شہر کے ہوٹل میں اتنی برقعے والی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ پکڑی گئیں. میں کوئی افسانے کی بات تو نہیں کر رہا ہوں، کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا ہوں جس کا کسی کو علم نہ ہو. ہوٹلوں کے اندر مسلمان لڑکیاں جب پکڑی جانے لگیں، اس کے باوجود بھی کوئی اپنا طرز عمل نہ بدلے تو قیامت نزدیک آ گئی. جب تیزی کے ساتھ مسلمان لڑکیاں اسلام کو تیزی کے ساتھ چھوڑ رہی ہوں، اسلام کسی سے مٹے گا اٹھے گا نہیں. آپ سب مٹ جائیں گے، میں بھی مٹ سکتا ہوں، مگر ہے قول محمد قول خدا. عورتیں پہلے تھیں بڑی زبردست قسم کی، ان کے دین تھے مضبوط. پہلے لوگ شادی کرتے تھے تو نانی تک چیک کرتے تھے، ڈٹولتے تھے اور کہتے تھے بھئی نانی اگر ٹھیک ہے تو اس کی بیٹی اور پھر اس کی نواسی. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ایسا نہیں ہے. اب تو شریفوں کی، غریبوں کی نیک لڑکیاں شریف، نمازی، پرہیزگار، قرآن و سنت کی پابند گھر میں بیٹھی ہیں، اور بگڑے ہوئے باپ کی بگڑی ہوئی لڑکیوں کے رشتے بھی ہو رہے ہیں، اور وہ جا کر کے گھروں کو برباد بھی کر رہی ہیں. دولت نے جب عیب چھپانے شروع کر دیے، اب غریبوں کی نیک شریف لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے. امیروں کی لڑکیوں کا جب رشتہ کوئی حاجی جی ہوتا ہے، حاجی صاحب مالدار انسان، جب کوئی یہ کہتا ہے نا میرے بیٹے کے لیے ذرا مالدار سا رشتہ دیکھو، جب اس کے اندر میں لالچ دیکھتا ہوں سمجھ جاتا ہوں اس نے حج میں جا کے کوئی دوسرے نمبر 2 نمبر کا کام کیا ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا. ورنہ یہ حاجی جی کوئی شریف لڑکی دیکھ رہا ہوتا، دیندار دیکھ رہا ہوتا. اب پہلے تو ناچے ہیں، شادیاں ہوئی ہیں تو دھجیاں اڑائی ہیں شریعت کی. ایک ہوتا ہے گناہ، اور یہ مفتی مولانا بیٹھے پوچھ لینا، ایک ہوتی ہے بغاوت. گناہ ہوتا ہے جو چھپ کے کیا جائے، بغاوت ہوتی ہے وہ لے میں کر رہا ہوں جو تجھ سے کر ملے کر لینا. اور یہ کھل کے جو گناہ کرتے ہیں، شادیوں میں ڈی جے، ڈانس، ناچ، اور ایک دوسرے کی عورتوں کی یہ حال ہے مسلمانوں کی شادیوں کا.
مجھے کوئی افسوس نہیں ہوتا مسلمان قوم پر. کیا افسوس کرنا ہے؟ کچھ بدلے مسلمان؟ ساری باتیں ایک گورنمنٹ پہ رکھ رہے ہیں، اپنے اوپر کچھ نہیں، اپنی کچھ نہیں بتائیں گے. حال یہ ہے کہ مسلمانوں کی اپنی بیویاں ان کو سچ کے نہیں دکھاتی، وہ شادی میں جا کے سچتی ہیں. اب ان کو کوئی اور دیکھتا ہے، ان کا آدمی کسی اور کو دیکھتا ہے. تو جو ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور کہتے ہیں میرے ساتھ یہ ہو گیا. اقبال کہتا ہے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں. تم کہاں کہاں گئے، کس کس کے پاس گئے، کیا کیا آپ نے؟ کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس روئے. ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیسے کیسے تمہارے اوپر ظلم ہوئے. کیا مسلمانوں نے مسجدوں میں جا کے رونا سیکھا؟ کوئی رویا؟ کسی نے سجدے میں جا کے دعائی دی؟ مالک ایک بار تم کہو تو، ایک بار اپنے رب کو پکارو تو. مگر تم نے اس کو پکارا نا بہتر ہی نہیں سمجھا. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جن امیروں کے، جن نیتاؤں کے پیچھے تم بھاگتے ہو یہ تو خود تمہارے اوپر ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے کہ شکاری شیر سے ڈر رہا ہے اور شیر شکاری سے ڈر رہا ہے؟ میرے دوست، میرے بھائی، تیرے لیے یہ نہیں تھا جو تو کر رہا ہے.